شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کو ایک آرٹ کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں جس میں یہ ہمارے دوست 3-4 سال پہلے کی بات ہے، وہ وفات پا چکے ہیں، کاہن تھے۔ انہوں نے ایک خاص طریقے کا آرٹ جو ہے اس کو بنایا اور یہ ایک چھوٹے سے گرجا گھر میں ہم نے ان کی یاد میں لگایا ہے۔ مقدسہ مریم ہے، غلام یسوع مسیح کی پیدائش ہے، چرنی کا منظر ہے، پھر اس کے بعد خدا کی جو 3 اشکال ہیں، جو مختلف وقتوں میں خدا ہمارے ساتھ موجود تھا، تو اس کی 3 اشکال، پھر اس کے بعد آخر میں جو خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا منظر ہے وہ دکھایا گیا۔ کیوں یہ ہو رہا ہے بات؟ تو آئیے آج کی کلام مقدس کی تلاوت سنیں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں میں نے اس جگہ کو چنا۔ ہم سال کا دوسرا اتوار ہے، آمد کا دوسرا اتوار ہے، اور یہ سال جو دوئم ہے اس کا ہے مقدس مرکز کی انجیل ہے اور اس کی پہلی 8 آیات ہیں۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ جیسا اشعیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیرا بناؤ۔ یوحنا اصطباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلیمی جو یروشلم سے تھے نکل کر اس کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنے کمر میں باندھے تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا، وہ آتا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ یہ تھوڑی عجیب ہو جاتا ہے بات کہ جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس طرح نہیں لکھتا کہ کتاب کا شروع کر رہے ہیں، لیکن مقدس مرکز باقاعدہ اسی طرح لکھتے ہیں، یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ اگر شروع کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ شروع ہے، لیکن کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ یہ تکوین کی کتاب کی طرف ہمیں واپس لے کر جاتا ہے۔ تکوین کی کتاب میں ایک جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا تھا آخر، ابتدا، وہی جو شروع ہے وہی لفظ جو ہے یہاں استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا یہی مطلب ہوا کہ مقدس مرکز جو ہے وہ ایک نئی شروعات، ایک نئی دنیا، ایک نئی مخلوق جو ہے، جو یہ دنیا ہے اس کو پیدا کرنے کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ جو ہے خوشخبری، انجیل، ایونگیلیا، اور یہ اس وقت صرف یہی خوشخبری نہیں تھی جو ہم نے انجیلوں کے مطابق سنی ہے کہ جو 4 اناجیل ہیں وہی صرف اناجیل نہیں تھی، بلکہ انجیل کا مطلب اس وقت وہ خوشی کی خبر تھا جو مختلف اوقات پر انہیں ملتی تھی۔ مثال کے طور پر اگر جنگ میں انہوں نے فتح پائی ہے تو وہ جو خبر لے کر آتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ خوشخبری لے کر آیا ہے، یا جب کوئی نیا بادشاہ بنتا تھا تو وہ اپنا تمام جو ہے منصوبہ پیش کرتا تھا کہ وہ آنے والے سالوں میں کیا کرے گا، تو وہ اس کو انجیل کہتے تھے، اس کو خوشی کی خبر کہتے تھے۔ یہاں مقدس مرکز کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے وہ دنیا جو پیدا ہوئی، جو آج تک رہی تھی، اور جو بہت سارے ایسے حکمران آئے جنہوں نے حکومت کی، اور ان کے بعد مایوسی کے بعد آج ایک نئی انجیل کا شروع ہوتا ہے، ایک نئی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری کلام یعنی الفاظ نہیں، بلکہ وہ خود ایک شخص ہے جو ہمارے درمیان آتا ہے۔ تو اور وہ یہ اس کتاب کو شروع اس طرح کرتے ہیں، ملاکی جو ہے
نبی اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں، دیکھ میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں جو میرے آگے راہ تیار کرے گا۔ تو پھر اس کو آگے جوڑا جاتا ہے اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 40واں باب اس کی 3 آیت میں، پکارنے والے کی آواز بیابان میں۔ بیابان میں کون سنتا ہے؟ یہ انسانی حالت کی بات ہے، جہاں کوئی آواز کسی کی نہیں سنتا، وہاں انسان کی آواز کے لیے یہ آواز اٹھائی گئی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ یوحنا جو ہے وہ تیاری کروا رہے ہیں ان لوگوں کی، اور اسے الیاس نبی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آئیے اس کا جو ہے سیاق و سباق، تاریخی سیاق و سباق ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ نیرونے جس کو کہتے ہیں، رومی 5واں شہنشاہ تھا جو سن 37 میں پیدا ہوا اور 54 سے 68 تک اس نے حکومت کی۔ اس میں روم کو جب سن 64 میں شعلوں پر جلایا گیا، جب اس کو آگ لگائی گئی، تو اس نے مسیحوں پر الزام لگایا، اور اس کے ظلم و ستم میں ان سالوں میں مقدس پطرس اور مقدس پولس بھی شہید ہو گئے، اور یہ رومی کلیسیا کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اور یوں انہوں نے محسوس کیا کہ بہتر ہے کہ یسوع کے بارے میں جو بھی گواہیاں ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی جائے، اس کو اس طرح ترتیب دیا جائے تاکہ اس کے پیغام میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اور یوں انہوں نے مقدس مرکز کو کہا کہ وہ یہ کتاب لکھے۔ مقدس مرکز جو ہے وہ مقدس پطرس کے ساتھ بھی رہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مقدس پطرس کا جو پہلا خط ہے اس کے 5ویں باب اس کی 13ویں آیت میں، وہاں وہ لکھتے ہیں، اور میرا فرزند مرکز تمہیں سلام کہتا ہے۔ جیسے میں پہلے بتا رہا تھا، کتاب کا شروع جس طرح مقدس مرکز کرتے ہیں ویسے عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، اور جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یہ لفظ شروع وہ کائنات کے شروعات سے، جو خدا نے نئی دنیا کو بنایا تھا تو یہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، اس کی بات کی جاتی ہے۔ پرانی دنیا سے انسانیت تھک چکی ہے، انبیاء اس کا ذکر کرتے آئے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ جستینو تھے جنہوں نے 165 میں اس کو نام انجیل کا دیا تھا۔ پہلے یہ کتابیں جو 4 کتابیں جو لکھی گئی تھیں، اور ان کے علاوہ بھی جو اناجیل لکھی گئی تھیں، ان کو کوئی نام نہیں دیا گیا تھا۔ تو خاص طور پر جو انجیل کے حوالے سے جو کیسر اگستس ہے، جس کا جب ہم عید ولادت مسیح کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ اس کی جو پیدائش ہے وہ 23 ستمبر کو ہوئی، اور اس کی وہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل کا شروع، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس میں جو وہ خوشخبری دیں گے وہ لوگوں تک پہنچے گی، اور ان کا خیال تھا کہ یہ خوشخبری ہے۔ جب مقدس مرکز نے یہ انجیل لکھی سن 68 میں، تو تب تو کیسر اگستس تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے تھے انہیں مرے ہوئے، تو ان کی وہ جو ساری امیدیں تھیں وہ ڈوب چکی تھیں۔ اس سے پہلے جو کیسر ہیں، یہ جو کیسر اگستس کے علاوہ یہ ٹائٹل ہوتا تھا بادشاہوں کا، تو 12 میں سے 7-8 کو ظالمانہ موت مارا گیا تھا، تو اس لیے وہ دنیا اتنی خون میں ڈوبی ہوئی تھی، تو وہاں پر سے یہ جو ہے صورتحال، ایک نئی صورتحال نکل کر آتی ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل ایک شخص کی کہانی کی تفصیلات نہیں بلکہ خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ خدا بے مشروط محبت کرتا ہے۔ لوگ آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ خدا اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے، یا بروں کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے، انسانوں کی طرح جیسے ہم کرتے ہیں، اچھوں کے ساتھ اچھے اور بروں کے ساتھ برے۔ سب اسی کا چرچا کرتے آئے تھے، جبکہ یسوع نے کہا ایسا نہیں، خدا اچھوں اور بروں دونوں کو بغیر کسی شرط کے ہمیشہ کے لیے پیار کرتا ہے۔ یسوع یعنی کرسٹوس مسیح، عبرانی میں مسیح یعنی تیل سے جو مخصوص کیا گیا ہو،
یہ بادشاہوں اور کاہنوں کے لیے یہ رسم ادا کی جاتی تھی، کیونکہ تیل جو ہے، پانی جو ہے نا، جب گرتا ہے تو وہ سوکھ جاتا ہے، جو تیل ہے وہ اندر تک گہرائی تک جاتا ہے، اور یوں ان دو کرداروں کو گہرائی تک کی طاقت دی جاتی تھی کہ وہ انسان اور خدا کے ملاپ اور پھر خدا کا انصاف پہنچانے کے لیے الہی طاقت سے ملبس ہوں، اور یوں خدا کی روح گہرائی تک ان کے اندر جائے۔ پھر مقدس مرکز ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ابن خدا۔ یہ یاد رہے، کافی مشکل اس کے حوالے سے پیش آ جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح ابن خدا ہے۔ شامی جو زبان ہے، جو 3 بیٹے تھے آدم کے نسل سے جو آتی ہیں، ان میں سے ایک ان کا شامی جو اس ثقافت ہے، اس میں بیٹے کا ہونے کا مطلب جو ہے وہ جسمانی شباہت یا نسل چرنے والی لڑی کی مطابقت سے نہیں، بلکہ جو ایک شخصیت کا کردار اپنے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے، اپنے اندر پیدا کر لے، یعنی کردار کی مشابہت۔ جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں، اس سے تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ جیسے مشرق میں ہم استاد کو بھی اپنا باپ سمجھتے ہیں اور شاگردوں کو اس کے بچے کہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ بچہ جو استاد کی طرح چلے، اس سے مشابہت رکھے، تو وہ استاد اس کو بیٹا یا وہ استاد کو اپنا باپ مانتے ہیں، کیونکہ باپ صرف وہی نہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں لایا، بلکہ استاد وہ ہے جس نے ہمیں زندگی کے راز ہم پر افشاں کیے۔ جیسے اگر کوئی باپ نہایت شریف، صادق، ایماندار ہو اور اس کا بیٹا چور چکا، بدماش اور بے ایمان ہو، تو لوگ کہیں گے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، جبکہ نسلی طور پر وہ اسی طرح استاد اور شاگرد اگرچہ وہ نسلی جسمانی طور پر رشتے نہیں رکھتے، لیکن انہیں ان کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، گٹی ان کا نام ہے، میرے والد وہاں جہاں پر کام کرتے تھے استاد کے حوالے سے اور مناد کے حوالے سے، تو یہ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ بالکل ایسے تھے جیسے ان کے بیٹے ہوں، کیونکہ شاید ہم سے بھی زیادہ، یعنی خاندان کے بچوں سے بھی زیادہ گٹی نے زیادہ بہت ہی قریبی سے ہمارے والد سے، اس استاد سے بہت کچھ سیکھا۔ تو یہ ایک مثال ہو سکتی ہے۔ مقدس یوحنا اس کا 14واں باب، اس کی 19ویں آیت میں، جب جو فیلبس ہیں وہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں آپ باپ کی بڑی بات کرتے ہو تو باپ کو ہمیں دکھا دو، تو خدا یسوع مسیح کا یہ دعا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے، یعنی یسوع کے چہرے میں خدا کا چہرہ نظر آتا تھا، یعنی جو کام خدا نے کرنے تھے وہ اگر کوئی اور کرے تو وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ میں بھی بیٹا کو کہلا سکتا ہوں، آپ بھی بیٹے کہلا سکتے ہیں، ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو سکتے ہیں جب ہم اس سے مشابہت رکھیں گے۔ فقیہ فریسی اس چہرے کو نہیں مانتے تھے، آج بھی کچھ لوگ اس چہرے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ وہ خدا بھی ہماری طرح ہی انصاف کرتا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا، جبکہ خدا یسوع مسیح نے اس کو بالکل الٹ کر کے پیش کیا۔ مقدس مرکز کے لیے متی اور لوکا کی طرح یہ بیان کرنا ضروری نہیں کہ یسوع کی پیدائش کیسے ہوئی، وہ صرف یسوع کی تعلیمات پر بات کرتے ہیں۔ وہ یوحنا اصطباغی سے شروع کرتے ہیں، اشعیاء نبی کا ذکر کرتے ہوئے۔ یہ 6ویں صدی قبل از مسیح کی بات ہے، جب بابل کی جلاوطنی میں نبی جو ہے امید پیش کرتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ اس جلاوطنی میں رہنا پسند کرنے لگ چکے تھے، کیونکہ وہاں رہتے رہتے انہوں نے کہا کیا چھوڑنا ہے، ہم ٹھیک ہے یہاں پر، ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو واپس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جانا چاہتی تھی، اور وہ اس اپنی سرزمین سے محبت اور وفاداری رکھتی تھی۔ اور یہ پیغام جو ہے، جو نبی جو ہیں ملاکی 3 باب، اس میں یہی پیش کیا گیا اس آیت میں بھی، وہ یہاں یوحنا اصطباغی کے روپ میں دکھایا گیا ہے، جو وہ وہاں پر ماضی میں وہ جو چھوٹی سی جماعت تھی
جس کو ملاکی نبی یہ پیغام دیتے ہیں، مقدس مرکز جو ہے وہ حضرت یوحنا کے روپ میں دکھاتے ہیں کہ یہاں پر نئی جو ایک جماعت پیدا ہوگی، یہ وہ شخص ہے جو یہ نیا امید کا پیغام لے کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ پیغمبر تمہیں اس خدا کی ہیبت ناک تصور سے چھٹکارا دلائے گا جو فقیوں اور فریسیوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو آج بھی ایسے پیغمبر ہیں یوحنا اصطباغی کی طرح جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں، توبہ کی بات کرتے ہیں۔ توبہ جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے گناہوں کا اقرار کر لیا یا اعتراف کا سیکرامنٹ لے لیا تو وہ توبہ کرنا ہے، جبکہ میتانویا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ سوچ کو تبدیل کرنا، سوچنے کے طریقے کو تبدیل کرنا۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ جو ہے خوشخبری جو ہے وہ گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ ایفیسس کا مطلب جو ہے رہائی، چھٹکارا، جیسے بالکل جیسے جھاڑو دے کر چیزوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ گناہوں کو یہ اپنے اندر سے جھاڑو دے کر باہر نکال دو تاکہ نئی دنیا کی شروع ہو سکے۔ اور یہاں جو لوگ تھے باہر آ کر، کہاں سے باہر آتے تھے؟ وہ جو یروشلم کے شہر سے تھے، وہاں سے نکل کر، یعنی وعدہ کی ہوئی سرزمین میں سے بھی نکل کر، کیونکہ وہاں پر اب مایوسی آ چکی تھی، وہاں سے نکل کر وہ اردن وہ دریا ہے جو دو زمینوں کو علیحدہ کرتا ہے، غیر قوموں کی زمین اور وعدہ کی ہوئی سرزمین۔ اور جو مقدس یوحنا تھے کہتے تھے ایک دفعہ پھر وعدہ کی ہوئی سرزمین سے باہر نکلو، وہ اس زمین میں، دوسری زمین میں جاؤ، غیر قوموں کی زمین میں جاؤ، وہاں سے دوبارہ ایک دفعہ اس دریا میں سے گزر کر استباغ لیتے ہوئے اپنے آپ کو پانی کے اندر ڈبوتے ہوئے، اپنے گناہوں کو اس پانی میں چھوڑتے ہوئے دوسری دفعہ ایک دفعہ پھر باہر نکلو۔ کیوں مقدس مرکز جو ہے مقدس یوحنا کو وہ پوشاک پہناتے ہیں؟ کیوں اس پوشاک کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اونٹ کے چمڑے کی اور وہ پوشاک پہنی ہوئی تھی اور پٹکا جو تھا وہ اونٹ کا پہنا ہوا تھا؟ یہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں پرانے عہد نامے میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے جب الیاس نبی جو تھے وہ اس طرح کا لباس پہنتے تھے، اس طرح کے لباس کو۔ یہ دوسرے ملوک کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں۔ اور انہوں نے کہا وہ بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر سے باندھے ہوئے تھا۔ تو یہ شخص جو تھا وہ الیاس نبی تھا، اور مقدس یوحنا کو الیاس نبی کے طور پر پیش کیا گیا، اور پھر یہ الیاس نبی جو ہے وہ مطلب اعلان کرے گا کہ مسیحا آ رہا ہے، اور وہ اس طرف اشارہ کرے گا۔ اور یہ یوحنا کا کام تھا کہ مسیحا کے آنے کا اعلان کرے۔ تو یہ ہے آج کی تلاوت، جہاں پر ہمیں یہ جو نئی دنیا ہے اس میں خاص طور پر جو خوشخبری ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ خدا سب سے غیر مشروط محبت کرتا ہے۔ وہ ایسا خدا نہیں کہ جو اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا ہے، بلکہ وہ ایسا خدا ہے جو اچھوں کے ساتھ بھی اچھا اور بروں کے ساتھ بھی اچھا اور ہمیشہ تک اچھا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کے آنے، اس کی آمد کے لیے جو ہم تیاری کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کی طرح ہو جائیں، ہم اس کی شبیہ بن جائیں۔ جب ہمیں لوگ دیکھیں تو ہماری شکل میں انہیں خدا کی شکل نظر آئے۔ تو یہ اصل میں خدا یسوع مسیح کی ولادت ہوگی، اس کا آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا۔ میری آپ کے لیے اور میرے اپنے لیے بھی یہی دعا ہے کہ ہم اس کی مشابہت میں آگے سے آگے بڑھتے رہیں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔